سب سے تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ 12 لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ 12 لاکھ پاکستانی کون سے پاکستانی ہیں؟ یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو دنیا تیار ہے اپنے ملکوں میں لینے کے لیے۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ اس طرح کے ملک یہ تیار ہیں ان کو لینے کے لیے، کیونکہ پروفیشنلز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے دنیا سے باہر، یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں، ان کی کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی اب لسٹ آئے پوری، کوئی انجینئرز ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایک معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو ایک معاشرے کی ترقی کے اندر پورا حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی بہت ضرورت تھی۔ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 12 لاکھ لوگوں کا جانا صرف یہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آرام سے ویزا بھی مل گیا، ان کو آرام سے ان کو نوکریاں بھی باہر مل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر اپنا پیسہ بھی باہر لے کے گئے ہوں گے، کیونکہ خالی ہاتھ تو نہیں جانا تھا، تو انہوں نے پھر یہاں سے روپیوں کو ڈالرز میں کنورٹ کیا اور پھر ڈالرز باہر لے کے گئے۔ تو سوچیں کہ اس کی کتنا نقصان ہوا ہوگا پاکستان کو۔ اب یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایک ملک کی ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے ملک سے۔ یہ امید کیوں ختم ہوئی ہے؟ یہ امید اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو 30 سال سے اس ملک کو تباہی کے اندر جن کا پورا ہاتھ تھا، جو چوری کر کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے کے جا رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کی دنیا کے باہر ان کے اوپر ڈاکیومنٹریز، 2 BBC کی ڈاکیومنٹریز بنی تھی، جن کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر ان کی چوری کا لکھا ہوا تھا، اور کتابیں 3-4 کتابیں ہیں جو لکھی گئی، جس میں کیپٹلزمز ایکلیز ہیل، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو پہلے دور میں 90 کی دہائی میں انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا تھا اور ملک سے باہر لے کے گئے تھے۔ تو یہ وہ 2 مافیاز، ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا۔ لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، الیکشن آئے گا تو ہم ان کو اپنا، تب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہاں، اور جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اصل مایوسی تب ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلے جیسی بھی ہے، اس نے غلطیاں کی ہوگی، مارشل لا لگے ہوں گے، لیکن وہ ملک کا سوچتی ہے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے انٹرسٹ پاکستان میں۔ تو جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع کر دی ان لوگوں کو پھر سے جتانے کی، اور مایوسی تب